4 ہمارے ہمسائے ہیں, 4 ہمسائے. چلو ہندوستان سے لڑائی تو مانی جا سکتی ہے. مجھے بتائیں ایران سے ہماری کیا لڑائی ہے؟ ایران سے ہم تیل کیوں نہیں لیتے؟ آپ ڈرتے ہیں یار, سینکشن سے ڈرتے. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جائیں گوڈے گڈے پکڑیں چین کے, سعودی عربیہ کے, امریکہ کے, لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے, اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے. اور ہمارے سر پہ آپ وہ لوگ مسلط کرتے ہیں جو سب کچھ یہاں سے اٹھا کے گدھوں کی طرح اس ملک کو کھا کے باہر لے جاتے ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ان کے پاؤں پکڑتے ہیں پیرس چلے جائیں. بھائی کیا ہے ہماری بہت بڑی میراث ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کا 6 ٹریلین کے ایسٹس ہے آپ کا. مجھے بتائیے, اور آپ وہ سارے اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں, کس حساب سے؟ کون ذمہ دار ہے؟ چپ کریں, سنیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں. آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں, جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں, گدھ کی مانند ہو چکی ہے. مردہ لاش کو کھانے والی گدھ ہیں, لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج. نہیں ہے ہم میں اتنا دم, بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے, وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائق, اگر لائق ہوتے, کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا, کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. ہم چیختے تھے جب پاکستان آدھا ہم سے الگ ہو رہا تھا, تو یہی چیخ ادھر سے کہ وہ بھوکے مریں گے. آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں. جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے الگ ہو کے بھوکے مریں گے, الحمدللہ وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں. ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا, اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے, ٹریننگ کیمپس بنائے, اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا. یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے, پیسہ آئے گا, ڈالر ہی ڈالر ہوں گے. اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھے گی, کیونکہ ہم پچھلے 60-70 سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں, اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چل. پاکستان بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا, لیکن یہ آزاد نہیں ہوا. اور آزادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان, ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے. جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا. اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان, اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے, اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ, فطری طور پہ, ہر قسم سے امریکہ کے تلے بیٹھ گئے. 1998 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ شو کیا, اس دن کے بعد سے آپ کے سارے دشمن کٹھے ہو کے آپ کے ہی بندوں کے تھرو آپ کے ملک کو خراب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. ہم نے تو گوٹے, ہم نے ایک کونیاں پکڑنی ہے, دوسرے ہم نے گوٹے گڈے پکڑنے. جے ہند دوستو. پڑوسی ملک پاکستان کی سنسد میں ایک سانسد نے ایسا بیان دیا ہے جس سے پورا پاکستان بوکھلا پڑا ہے. یوں تو بھارت کی چرچا پوری دنیا میں ہے, لیکن ان دنوں دشمن ملک پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے. ایسا ہی ایک گھٹنا سامنے آیا ہے جس میں پاکستان کے ایک مہیلا سانسد نے بھارت کا نام لے کر پورے پاکستان کو ہی آئینہ دکھا دیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا, اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے, ٹریننگ کیمپس بنائے, اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور
मुजाहिदीन पैदा करने में पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत पैसा मिला। उन पैसों के मजे में या उन पैसों के लिए हमारी उजरत इस हद तक गई कि हमने एक मुल्क को बल्कि एक पूरे कौम को तबाह कर दिया। यहां पे जंग होगा तो पाकिस्तान के मजे होंगे, पैसा आएगा, डॉलर ही डॉलर होंगे, और जब जंग नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी बैठेगी। क्योंकि हम पिछले 60-70 सालों से अपनी इकोनॉमी को जंग के जरिए चला रहे हैं, और वो भी अमेरिका के जंग के लिए। इसके बाद दुनिया ने देखा 9/11 हुआ, और 9/11 के नतीजे में जो हालात इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पैदा हुए, और फिर एक दफा हमने देखा कि अमेरिका से डॉलर आ रहे हैं, तो हमने जमहूरियत को खुदा हाफिज करके परवेज मुशर्रफ साहब आ गए डिक्टेटर के तौर पे, और फिर हमने उन सालों में भी पराया जंग लड़के, पराए मुल्क में घुस के लड़ाई करके अपने मुल्क की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की, और बदकिस्मती से आज तक वही हालात है। तरजीह टैंक है, तोप है, एटम बम है, बंदूक है, वो कौम तरक्की करेगी जिनकी तरजीहात खत्म होके हम चीखते थे जब पाकिस्तान आधा हमसे अलग हो रहा था, तो यही चीख इधर से गए, वो भूखे मरेंगे। आज आप बांग्लादेश की हालत देख लें, जिसको हम कहते थे कि वो हमसे अलग होके भूखे मरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम इधर अब भूखे मर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तंगहाली में फंसा हुआ है, वहीं अब पाकिस्तान के प्रमुख नेता भी अपने मुल्क को आईना दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद ने कहा, हमारे 4 पड़ोसी देश हैं, लेकिन किसी भी के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं हैं। हम अमेरिका के गुलाम हैं, वो जो कहता है वही करते हैं। हम इतने गिरे हुए हैं कि डॉलर के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। 1971 में हमसे बांग्लादेश अलग हुआ, हमने कहा कि हमसे अलग होकर वो भूखों मरेंगे, लेकिन हाल ये है कि उन्हें देख लीजिए, वे कहां से कहां चले गए और हम ही भूखों मरने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।